جینز کو بیٹ کیا جا سکتا ہے، بہت آسانی سے بیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ماحول کو بیٹ کرنا کافی مشکل کام ہے۔ اگر آپ غور کریں اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو خاندانی طور پر ڈائبٹیز کی بیماری مل سکتی ہے تو آپ اسے بہت آسانی سے بیٹ کر سکتے ہیں، لیکن معاشرے میں جو کھانے پینے کے رجحانات ہیں ان کو آپ بیٹ نہیں کر سکتے، آپ اس میں لگ جاتے ہیں۔ اگر معاشرے میں واک ایکسرسائز کا رواج نہیں ہے تو آپ اس پہ کوئی نہیں لگتے۔ آپ کا کیا حال ہے؟ 1-2% سے زیادہ لوگ تو نہیں ہوں گے جو کہ واک کرتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو جلدی سوتے ہیں۔ آج کل کتنے % لوگ ہوں گے جو رات کو 9-10 بجے سو جاتے ہوں گے، جو کہ لیٹ ہے؟ کتنے % لوگ ہوں گے؟ سارا لاہور رات 3 بجے بھی جاگ رہا ہوتا ہے، خاص طور پر رمضان میں لوگ روزہ رکھ کے پھر سوتے ہیں۔ یہ ایک نیا فیشن ہے، اور موڈ ڈس آرڈر کی بنیادی وجہ غلط ٹائم پہ سونا ہے۔ ابھی میں نے کم سونا نہیں کہا، غلط ٹائم پہ سونا موڈ ڈس آرڈر کی بنیادی وجہ ہے۔ اس بندے کا موڈ کبھی خراب ہو نہیں سکتا جو رات کو جلدی سوتا ہے اور سویرے 5 بجے اٹھتا ہے۔ کوئی بندہ کل تک ڈھونڈے جو سویرے 5 بجے اٹھتا ہے اور بہت زیادہ موڈ اس کا خراب رہتا ہے، غصیلا ہے اور اس طرح کا بے چین روح ہے، آپ کو بندہ نہیں ملے گا۔ ہمیشہ وہ بندہ ملے گا جو رات کو دیر تک 3 بجے تک جاگتا ہے، 4 بجے تک جاگتا ہے، اور صبح پھر وہ 12-1 بجے، بعض اوقات 4 بجے، بعض اوقات 5 بجے تک وہ سو کے اٹھتے ہیں لوگ۔ تو یہ کھلی دعوت ہے، موڈ ڈس آرڈر کو اپنی طرف بلانے کی کھلی دعوت ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ چائنا میں چلے جائیں، آپ امریکہ میں چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، وہاں پہ لوگ 8 بجے سو چکے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سوائے جنہوں نے نشہ کرنا ہے، نشہ پانی کرنا ہے، سو جاتے ہیں۔ سویرے لوگ 5 بجے جاگ رہے ہوتے ہیں، 6 بجے سڑکوں پہ ہوتے ہیں، 6:30 بجے وہ اپنے اپنے کام کاج پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں 2 گروپ ہیں، ایک کام کرنے والے، ایک پارٹی گینگ ہے۔ تو وہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو میجورٹی ہیں، وہ ان کا طور طریقہ بالکل مختلف ہے۔ ہمارے ہاں 2 گروپ نہیں ہیں سر، لیکن فرائیڈے نائٹ کو ان کا بھی طور طریقہ نہیں چینج ہوتا۔ یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے۔ انسان، یاد رکھیے، یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ آپ نے مجھے یاد دلایا، یاد رکھیے کہ انسان ہفتے کے 5 دن کچھ اور 6ٹھے دن کچھ اور 7ویں دن کچھ اور کر نہیں سکتا۔ انسان جو 5 دن کرتا ہے وہی 6ٹھے دن کرتا ہے، وہی 7ویں دن کرتا ہے۔ جو لوگ سویرے 5 بجے اٹھتے ہیں تو وہ اتوار والے دن بھی 5 بجے اٹھتے ہیں، اور لوگ ان کو پوچھتے ہیں کہ آج کیوں تسی 5 بجے اٹھے ہو؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ پلیئر ہے، یہ آپ کی زندگی کا مزہ اس میں چھپا ہوا ہے کہ آپ صبح ہوتے ہوئے دیکھیں۔ اچھا، شروع میں لگتا ہے کہ صبح مائنڈ ڈل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مطلب میں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں سویرے 5 بجے اٹھ کے کیا کرتا ہوں۔ دیکھو، میں سویرے 5 بجے اٹھ کے سب سے پہلے فوری چیز ہوتی ہے کہ میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ 2 گھنٹے میں پڑھتا ہوں، پھر 2 گھنٹے میں لکھتا ہوں۔ اچھا، اب یہ اس میں 4 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں کوئی 10 بج جاتے ہیں تو ہماری ڈائریکٹرز میٹنگ ہوتی ہے زوم پہ، لاہور، کراچی، اسلام آباد، جس میں 8-10 لوگ حصہ لیتے ہیں۔ تو وہ 11 بجے ختم ہوتی ہے، تو 11:15 میرا کوئی نہ کوئی سیشن ہوتا ہے کسی کلائنٹ کے ساتھ، کسی نہ مڈل ایسٹ میں۔ ناشتہ میں سویرے اٹھ کے سب سے پہلے ناشتہ ہی کرتا ہوں، تقریباً 15 منٹ کے اندر پہلے، جیسے کوئی پھل لے لیا تو یہ ناشتہ نمبر 1 ہے۔ ناشتہ نمبر 9 تقریباً 9 بجے 1 انڈا 1 سلائس لے لیا تو یہ ناشتہ نمبر 2 ہو گیا۔ تو اس طریقے سے اس کے بعد 11:15 بجے یعنی تقریباً سوٹ کرتا ہے، کوئی مڈل ایسٹ میں، کوئی سعودیہ میں کوئی کلائنٹ ہو تو ان کے ساتھ بات چیت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد 12-12:15 بجے میں پھر سو جاتا ہوں کوئی 2 گھنٹوں کے لیے۔ 2 گھنٹوں کے لیے سو کے 2-2:30 بجے پھر اٹھ کے، تو یہ میرا سیکنڈ ڈے ہوتا ہے، 1 دن کے 2 دن۔ تو سیکنڈ ڈے ہوتا ہے تو پھر میں 3-3:15 بجے تک یہاں تک آ جاتا ہوں۔
اور 8 بجے یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں. واک صبح بیچ میں جو لکھنے پڑھنے کے کام ہے وہ کرتے کرتے کوئی 8:15 بجے مجھے کالز آتی ہیں ویلنگ ویز لاہور سے, کراچی سے, تو پھر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اب میں نے ٹیلی فون سننا ہے کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ. تو اس میں 15-20 منٹ لاہور سے ڈاکٹر میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں, فلاں مریض کی شوگر اتنی ہے, فلاں سویرے اٹھا ہے اس نے یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے, ساری ٹوٹل رپورٹ سویرے اٹھتے ہی فلاں کی شوگر یہ ہو گئی ہے, فلاں نے برا سا منہ بنایا, فلاں نے اچھا سا منہ بنایا, فلاں نے کہا میں نے. ہاں تو میرے رپورٹ ساری تو میری طرف ہی آ رہی ہوتی نا, دھڑا دھڑ رپورٹیں میری طرف ہی آ رہی ہوتی ہیں.